محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے معاشرے میں پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمایا ہے اور اس معاشرے کو اچھے انداز سے لے کے چلنے کی تلقین کی ہے۔ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا مل جل کر رہنا، اور لوگ جتنا مل جل کر رہتے ہیں معاشرہ بہتر ہوتا ہے، پرامن ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ لوگ جتنے مل جل کر رہتے ہیں، آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ کروڑوں انسانوں کا محتاج بنایا ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کا محتاج بنایا ہے۔ اور وہ احتیاج کیسی ہے؟ دیکھیں، ایک بڑی مثال تو میں کوئی نہیں دیتا، میں بہت چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک روٹی کا لقمہ انسان تک پہنچتا ہے، روٹی کا ایک لقمہ انسان تک پہنچتا ہے تو اس میں ہزاروں لوگ استعمال ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ انسان کو روٹی کا لقمہ پہنچانے کے لیے اپنی اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر روٹی کا ایک لقمہ انسان کے منہ تک پہنچتا ہے۔ کہیں کسان ہے، کہیں اس کے بعد مارکیٹ ہے، آڑت ہے، مشینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، پھر گھر بار ہے، پھر اچھا وہ روٹی پکتی بھی کس پر ہے؟ تبے پر ہے۔ توا بنانے والے لوگ کون کون سے ہیں؟ توا کہاں سے بننا شروع ہوا ہے؟ یا تنور ہے، یہ کہاں سے بنتا ہے؟ ہزاروں لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ پھر یہ جو توا ہے تو صرف توا روٹی نہیں پکاتا بلکہ اس کے نیچے چولہا بھی ہونا چاہیے۔ تو چولہا کہاں سے بنا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے، کیسے 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 مختلف شکلیں اختیار کرتا کرتا گھر تک پہنچا ہے۔ پھر چولہا بھی ہے اور توا بھی ہے اور آٹا بھی ہے، تو بھائی گیس ہوگی تو پھر اب وہ گیس کو ہمارے گھر تک پہنچانے میں ہزارہ لوگ استعمال ہوئے ہیں، ان کی خدمات استعمال ہوئی ہیں، تب جا کر روٹی کا ایک لقمہ ہمارے منہ تک پہنچتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان اپنی ضروریات پوری کرنے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا فرمایا تو معاشرے کے اندر مل جل کر رہو سب۔ جب سب مل جل کر رہو گے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، آپ باقی مثالیں دیتے جائیں۔ ہم نے جوتی پہنی ہے، ٹھیک ہے، چمڑا کہاں سے بنا، کس چیز سے بنا، وہ چیز کس سے بنی، پھر آگے کہاں چلا، کہاں پہنچا، کیسے ہوا، کون 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 اس میں شامل ہوا، ہزارہ لوگوں کی محنت لگی تو پھر کہیں ہمارے پاؤں میں جوتی آئی۔ تو ہم اپنی جوتی کے پہننے میں ہزارہ لوگوں کے محتاج، ہم کھانے کا ایک لقمہ کھانے میں ہزارہ لوگوں کے محتاج، ہم اپنے سر پہ پہنی ہوئی ٹوپی کے پہننے میں وہ تیار ہو کر ہم تک پہنچی، ہم نے پہنی، اس میں ہزارہ لوگوں کے محتاج۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں،
جو گھر ہے ہم کہتے ہیں ہمارا گھر ہم نے بنایا ہے، اس گھر کے تیار ہونے میں ایک ایک الگ الگ جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، اس ایک ایک مٹیریل کی تیاری میں ہزارہ لوگ لگے، ہزارہ لوگ لگے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مل جل کر رہنے کا حکم فرمایا ہے، مل جل کر رہو۔ جتنا انسان مل جل کر رہے گا اتنا ہی زیادہ انسان آسان ہوگا، سہولیات اس کی آسانی سے پوری ہوں گی، اور معاشرے کے اندر خیر و عافیت رہے گی اور امن رہے گا۔ آپ دیکھیں جہاں آبادی کم ہوگی وہاں زندگی مشکل ہوگی، لوگ کم ہیں نا، لوگ کم ہیں تو اشیاء بننا مشکل ہے، اور جہاں جتنی زیادہ آبادی ہوگی وہاں زندگی اتنی ہی آسان ہوگی۔ ہم میں سے کوئی شخص جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، کیسے زندگی گزارے گا؟ نہیں گزار سکتا، نہیں گزار سکتا۔ ہم میں سے کوئی شخص کہے کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، کیسے زندگی گزارے گا؟ نہیں گزار سکتا۔ جو تو نے کپڑے پہنے 4 دن میں پھٹ جائیں گے، پھر کیا کرے گا؟ ننگا۔ جو تو کھانا کھا رہا ہے کہاں سے آئے گا؟ معاشرہ، انسان کو اللہ رب العزت نے معاشرتی طور پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ انسان، ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کی آنکھوں پہ اینک ہوگی، اس اینک کے تیار ہو کر ہماری آنکھوں میں لگنے تک ہزارہ لوگ انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں، اور پھر جا کر یہ اینک ہماری آنکھوں پہ لگی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ کہے یار مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، جیسے معذرت کے ساتھ آج کل ہم جو نوجوان ہیں نا، تو ان کے اندر شیطان یہ ذرا وسوسہ زیادہ ڈالتا ہے، اور مجھے نہیں کسی کی ضرورت، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں خود کر سکتا ہوں سب کچھ، میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا، میں نہیں بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا، میں خود کر لوں گا سب کچھ۔ اچھا چل پھر ایسا کرنا، سب کچھ چھوڑ دے، سارے لوگوں کو چھوڑ دے، ایک روٹی کا لقمہ تو خود کھا لے، اپنی محنت سے تیار کر کے۔ پہلے زمین لے، اس کے اندر بیج، وہ گندم بیج، ٹھیک ہے، پھر اس پہ لگا رہے، پھر وہ جب تیری خود اپنی محنت سے وہ پودے اگے گے، پھر ان پودوں کو تو خود ہی سینچ، پانی لگا، حفاظت کر، اب جب گندم آئے تو خود ہی بیٹھ کے اس گندم کو پیس، پھر وہ جب گندم پس جائے تو خود ہی اس کی روٹی تیار کر، جب روٹی تیار ہو جائے تو پھر خود ہی کھا، ایک روٹی کھا کے دکھا دے تو۔ ہاں، اور جہاں لوگ مل جل کر رہیں گے، جس گھرانے میں جتنے زیادہ افراد ہوں گے اور جتنا مل جل کر رہیں گے، انسان اپنے ماں باپ، بہن بھائی، وہ چچا ماں، سب کے ساتھ مل جل کر رہے گا، وہاں آسانی، وہاں اور زیادہ آسانی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو معاشرتی مخلوق بنایا ہے، اور اسے یہ تلقین کی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر مل کے رہے اور وہ معاشرے کے اندر جڑ کر رہے۔ لیکن ہو کچھ برعکس رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپس کے اندر جوڑ کی جگہ توڑ پیدا ہو رہا ہے، آپس کے اندر جوڑ کی جگہ توڑ پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب توڑ پیدا ہوتا ہے نا، کہیں پر بھی جوڑ کی جگہ توڑ پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو حالیہ مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ دنیا کے کچھ ممالک کے ساتھ پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گئی، توڑ ہوا نا۔ وہ جو مل جل کے رہنا تھا وہ جوڑ نہ رہا، توڑ ہو گیا، تعلقات منقطع ہو گئے، ان کے ساتھ لین دین ہمارا مشکل ہو گیا، بند ہو گیا۔ تو کاروباری حضرات بتائیں کیا ہوا تھا؟ کاروباری حضرات دیکھیں، حالانکہ چلیں اپنے ملک کی حد تک تو ہمارے لیے پھر بھی ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں، لیکن بیرونی دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق منقطع ہو گیا، اور ان کے ساتھ ہماری تجارت، ہماری چیزوں کا لین دین بند ہو گیا۔ تو سننے میں آیا تھا کہ 50 روپے والی چیز 5000 میں ہے، 50 روپے والی چیز 50,000 میں پہنچ گئی ہے۔ پھر یہ ہوا اور جی وہ سرحدیں بند ہیں،
امپورٹ ایکسپورٹ سب بند ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، خودکشیاں. ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، بڑے ہی قابل اعتماد، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ، صوبے کا وزیر اعلیٰ، وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے تاجر برادری کے ساتھ میٹنگ کی، تو تاجر برادری نے اپنی جتنی بھی چابیاں تھیں وہ ایک بریف کیس میں اکٹھی کی اور بریف کیس لا کر وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ قبلہ اب یہ ساری انڈسٹری آپ خود ہی سنبھالیے، انڈسٹری آپ خود ہی سنبھالیے. یہ دیکھیے جو توڑ، جب انسانوں کا آپس میں جوڑ ختم ہوتا ہے اور توڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے، پھر اشیاء نہیں مل پاتی، پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، پھر نفسا نفسی پیدا ہوتی ہے، پھر لوٹ مار جنم لیتی ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو معاشرتی مخلوق بنایا ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ مل جل کر رہے، وہ مل جل، جتنے زیادہ لوگ آپس میں مل جل کے ساتھ رہیں گے، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہیں گے، زندگی آسان ہے، زندگی آسان ہے. اور جتنا زیادہ توڑ ہوگا زندگی مشکل ہے. جو حضرات جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا، ان کو 80% مشکلات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. خاص طور پر اگر ایک دو بڑا کوئی خاندان کا موجود ہے تو ان کو 80% مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. مشکل آئی ہے، چچا، ماموں، دادا، بڑا، اس نے کیا. کیوں؟ یہ مل جل کر رہ رہے ہیں. انسان معاشرتی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے جو رہبانیت تھی، کچھ لوگوں نے از خود اپنے اوپر ایک طریقہ لاگو کر لیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. حالانکہ یہ رہبانیت کیوں انہوں نے اختیار کی تھی؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور رہبانیت کیا ہوئی؟ معاشرہ چھوڑ دیا. معاشرہ چھوڑ کر کہاں جا کر بیٹھ گئے؟ کسی جنگل کے اندر، کسی ویرانے کے اندر، کسی پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، کہیں کٹیا لگا لی چھوٹی سی اپنی. مقصد بڑا نیک ہے. الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ان کی رہبانیت کو قبول نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اعلان کروایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کسی رہبانیت کی تلقین کرتا ہی نہیں ہے. اسلام کیا کرتا ہے؟ مل جل کر معاشرے کے اندر رہنے کی تلقین کرتا ہے. اور جتنا جوڑ ہوگا، جتنا لوگوں کے اندر آپس میں جوڑ ہوگا، جتنا زیادہ جوڑ ہوگا اتنی زندگی آسان ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جوڑ ختم ہو رہا ہے اور توڑ بڑھ رہا ہے اور انتشار بڑھ رہا ہے اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، تو معاشرہ تباہ ہوگا. تو آئیے آج اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جوڑ کیسے پیدا کریں اور معاشرے میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا. آئیے اس چیز کو ہم اہل پاکستان، ہم پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے، پاکستانیوں کے بارے میں، ہم ایک قوم نہیں ہے، ہم ایک بھیڑ ہے، ایک رش ہے، بھیڑ ہے، قوم نہیں ہے. جس کا جدھر منہ ہے وہ جاتا ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے درمیان بہت انتشار ہے، ہمارے درمیان بہت دوری ہے، ہمارے درمیان بہت جدائی ہے، ہمارے درمیان بہت توڑ ہے، بہت زیادہ ہے. اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، جوڑ حاصل کرنا ہے، ملنا ہے، قریب آنا ہے. کیسے ممکن ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہر بندہ کہتا ہونا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ جوڑ پیدا کرنا ہے تو پھر یہ طریقے اختیار کرو، یہ طریقے اختیار کرو گے تو جوڑ پیدا ہو جائے گا. سب سے پہلے معاشرے میں، گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، کالج میں، بازار میں، کہیں پر بھی جوڑ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے دوسرے کو احترام دینا اور اس کو عزت دینا. ایک دوسرے کو احترام دینا شروع کر دیں، دیکھیں کیسے جوڑ پیدا ہوتا ہے. آپ عزت دیں، آپ کو عزت ملے گی. آپ احترام دیں، آپ کو احترام ملے گا. آپ دعا دیں، آپ کو دعا ملے گی. لیکن دوسری طرف آپ گالی دیں تو آپ کو گالی ملے گی.
آپ دھکا دیں تو آپ کو دھکا ملے گا. عمل رد عمل یہ تو ہے نا، ایکشن ری ایکشن تو ہے ہی ہے نا. اس کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں یا اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھیں تو عمل کا رد عمل، جیسا عمل ہوگا ویسا رد عمل ہوگا. عزت دیں عزت ملے گی، احترام دیں احترام ملے گا. اور جب عزت دے گا انسان اور عزت ملے گی تو جوڑ پیدا ہوگا، پھر جوڑ پیدا ہوگا. اچھا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے سے ہمیں یہ چیزیں سمجھائیں. نبوت سے پہلے سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سمجھائیں کہ جب ہم عزت دیں گے نا تو جھگڑے ختم ہوں گے، لڑائیاں ختم ہوں گی، دوریاں ختم ہوں گی، توڑ ختم ہوگا، جوڑ پیدا ہوگا، قریب آئیں گے لوگ جب عزت دیں گے. اب جانتے ہیں قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو اس کو منہدم کر کے نئی عمارت بناتے ہیں. بڑا اچھا مقصد تھا ان کا، کوئی شک نہیں اس میں. میں اس کی مزید تفصیلات میں تو نہیں جاتا، میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جب ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں نا تو عزت سے آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں. تعمیر ہو رہی ہے، سارے قبائل اس میں شامل ہیں، مختلف قبیلے شامل ہیں. ہوتے 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 وقت آ گیا ہے کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر نصب کرنا. حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر، اس وقت یہی کرتے تھے، بعد میں تھوڑا سا اس کو الگ کیا گیا. خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر نصب کرنا ہے. اب جاہل لوگ تھے، جہالت تھی، انا تھی، چنانچہ ہر قبیلہ یہ سوچنے لگا کہ یہ سعادت تو ہمارے حصے میں آنی چاہیے، رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے گا. ابھی انہیں نہیں پتا تھا نا کہ ان کی رہتی دنیا بس 2-4 سال کی بات ہے اب، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے گا. ہر قبیلہ اس خواہش میں تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود ہم نے نصب کرنا ہے دیوار کے اندر. دوسرا قبیلہ کہتا ہے ہم نے، تیسرا قبیلہ کہتا ہے ہم نے، چوتھا کہتا ہے ہم نے. لڑائی کے تو موقع تلاش کرتے تھے. حرم کے اندر مطاف جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پر تلواریں نکل آئیں، اور تلواریں نکل آئیں قسمیں کھا کر. ہر قبیلہ یہ اعلان کرنے لگا ہم کریں گے، نہیں تو کسی کو نہیں کرنے دیں گے، ہوتی ہے لڑائی تو ہو جائے. اب بزرگ تھے اس میں بڑے لوگ، انہوں نے ٹھنڈا کرنا شروع کیا. خدا کے لیے کیا کر رہے ہو، اللہ کا گھر ہے، جو غضب نازل ہوگا خدا نہ خاصہ یہاں پر اگر لڑائی ہوئی تو نہ کرو ایسا. ٹھنڈا کیا، بٹھایا، سب کو حل نکالتے ہیں، کرتے ہیں. کیا کریں حل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، یہ فیصلہ ہم کسی اور پر چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ایسا ہو جس پر ہم سب متفق ہو جائیں کہ وہ فیصلہ کرے، تو جو فیصلہ کرے گا ہم قبول کر لیں گے. چلے ٹھیک ہے جی. ایسا کرتے ہیں. حرم میں دیکھتے ہیں صبح سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے. جو سب سے پہلے داخل ہوا حرم کے اندر تو ہم یہ فیصلہ اس پر چھوڑ دیں گے، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول. یقیناً یہ بات چیت تو بہت لمبی ہوگی، بہت سے لوگ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوئے ہوں گے، لیکن خلاصتاً یہی بات ہے. انتظار ہے کون حرم میں پہلے داخل ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی کی ابتدا سے جو نماز اس وقت تک تھی اس کا اہتمام فرماتے تھے. تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی سے پڑھا کرتے تھے. یہ نبوت ملنے کے بعد نہیں، جوانی سے. تو تہجد کی نماز صبح پڑھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہونے والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ سب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، کیونکہ آپ کی شخصیت شروع سے ہی نمایاں تھی. تو سب نے کہا جاء الصادق والامین، سچا اور امانت دار انسان آ گیا، ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اب وہ بات
جوڑ، اس سے کیا ہوگا؟ جوڑ سے محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں دور ہوں گی، لڑائیاں ختم ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فرمایا چادر لے کر آؤ، کوئی کپڑا کوئی چادر لے کر آؤ۔ کپڑا لایا گیا، چادر لائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اس چادر کے درمیان میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ تم سب مل کر اس چادر کو اٹھاؤ۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہر قبیلے کا سردار چادر کا کونا نکر وہ پکڑنی شروع کر دی، انہوں نے اٹھا لیا۔ اب سب کے سب خانہ کعبہ کے نصب کرنے کے اندر شامل ہو گئے۔ اب جب وہاں قریب پہنچے جہاں پہ نصب کرنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کے ساتھ نصب کر دیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ سب کو عزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو مائنس نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو ہٹ جا یا تو ہٹ جا یا میں یا میرا قبیلہ آگے آ جائے۔ عزت دی، اس عزت احترام دیا، عزت دی احترام دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا جھگڑا ختم ہو گیا، انتشار ختم ہو گیا۔ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر تلواریں نکل رہی تھی، بے نیام ہو رہی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ سب آپس میں ہنسی خوشی مطمئن ہو گئے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ معاملہ وقتی طور پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جو مقصد ہوتا ہے وہ مستقل حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس موضوع پر اس کے بعد ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر اس موضوع پر اور اس بات پر ان کے درمیان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ معاشرے کے اندر انتشار ختم کرنا ہے، جھگڑا ختم کرنا ہے، لڑائی ختم کرنی ہے، تو آپ کیا فرمایا؟ احترام۔ دوسروں کو احترام دینا شروع کر دو، دوسروں کو عزت دینا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو عزت ملے گی بھی اور کسی قسم کا انتشار اور جھگڑا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی بڑا عہدہ اور کرسی پیش کریں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کو عزت دے کر بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک ساتھی اور بھی ہے، آپ ایک قدم رک جائیے، بھائی آپ چلیے، بس کیا ہوا؟ کوئی پیسہ لگا؟ نہیں۔ کوئی محنت مشقت لگی؟ نہیں۔ کوئی اس کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اس کو عزت دی، اس کے دل میں آپ کا احترام بڑھ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ رک جائے، نہیں بھائی نہیں، پہلے آؤ۔ آپ پانی پینے لگے ہیں، کوئی دوسرا آ گیا پانی پینے لگا ہے، آپ ہٹ جائیں، رک جائیں، 1 منٹ، بھائی آپ پی لیجئے، پہلے آپ پہلے پی لیجئے۔ آپ دکان پہ ہیں، کوئی آدمی جلدی میں آتا ہے اور اسے جلدی ہے تو اول تو اس کو انتظار کرنا چاہیے، میں بعد میں آیا ہوں، لیکن چلیں کسی وجہ سے جلدی، آپ اسے کہتے ہیں بھائی کوئی بات۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی چیزیں، بڑے معاملات بھی آئیں گے، بڑے معاملات بھی آتے ہیں، اور جب بڑے معاملات آئیں وہاں پر بھی اگر آپ اس اصول کو لینا شروع کر دیں، دوسروں کو عزت دینی، جب آپ کو وہ عزت ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ احترام ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں سردیوں کا موسم تھا، پرانی بات ہے، 7-8 سال پرانی بات، تو میں جا رہا تھا سڑک کے اوپر واک، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی واک کر رہا تھا، دور سے موٹر سائیکل آ رہی تھی 125، اور ظاہر صبح کا وقت ہے، اس آدمی نے جلدی میں جانا ہے، اس نے کافی دور سے ہارن دیا، تو میں رک گیا پیچھے۔ اچھا رک کے میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، میں نے ہلکا سا ہاتھوں کو یوں کیا، جیسے کوئی کہتا ہے نا جناب تشریف لائی، یوں میں رک گیا اور میں نے کہا تشریف لائی، حالانکہ وہ 125 پہ آ رہا ہے، تیز سپیڈ میں آ رہا ہے، صرف اتنا میں نے کیا تشریف۔ وہ جب میرے قریب گزرا نا، اس نے سپیڈ سلو کی، سپیڈ سلو کر کے مجھے سلوٹ کیا۔ عزت دیں، احترام دیں، عزت ملے گی، احترام، جھگڑے ختم ہوں گے، لڑائیاں ختم ہوں گی۔ اور جب ہر ایک یہ کہتا نا میں پتہ نہیں میں کون ہوں، نہیں میں، اور جب آپ یہ کہیں گے نا آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں جناب، جو آپ کہیں گے جی میں حاضر ہوں، تو انشاءاللہ العزیز بڑے کے اندر بھی اللہ ڈر ڈالیں گے اور خوف ڈالیں گے۔ تو یہ چیز ہے، معاشرے میں جوڑ پیدا کرتی ہے، معاشرے کے اندر عزت پیدا کرتی ہے، معاشرے ہر شخص کو عزت ملے گی، آپ یقین کریں کوئی عزت سے محروم نہیں رہے گا، کوئی احترام سے محروم نہیں رہے گا۔ وہ بیٹا
جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اس کا باپ اس کی عزت کرتا ہے، اور جو بیٹا اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، میں یقین سے کہتا ہوں اس کا باپ بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ باہر کی بات تو چھوڑیے، آپ اپنی اولاد کو احترام دیجیے، آپ کی اولاد آپ کو وہ احترام دے گی پوری دنیا کے سامنے آپ کو سر پہ بٹھائے گی۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کو غلط انداز سے ڈیل کریں گے، ٹریٹ کریں گے، تو پھر اولاد باہر جا کے کہے گی یار رحم جب بھی گالی نہ کر، چھڑ یار۔ ہاں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں لوگوں میں کیسے جوڑ پیدا ہو، قریب آئیں، آسانیاں ہوں اور مشکلات دور ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا؟ عزت۔ آپ موٹر سائیکل کھڑی کر رہے ہیں، ایک بھائی آتا ہے، اس کے پاس جگہ کم ہے، آپ کہتے ہیں بھائی ٹھہرو میں اپنی جگہ بنا دیتا ہوں، تھوڑی سی جگہ بنا دیں۔ آپ یہ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ساتھی آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بھائی ایک منٹ میں اپنی جگہ بنا دوں، تھوڑی سی آپ چند قدم چند انچ آپ سائڈ پہ ہو گئے، یہ عزت ہے، یہ احترام ہے۔ جتنی زیادہ عزت اور احترام ہم اوروں کو دیں گے اتنی ہی زیادہ عزت اور احترام ہمیں واپس ملے گی۔ اپنی اولاد کو عزت دیں، اولاد آپ کو عزت دے گی۔ اپنے پڑوسیوں کو عزت دیں، پڑوسی آپ کو عزت دیں گے۔ یہ ابھی میں نے صرف ایک اس کا جو سلسلہ ہے کہ معاشرے کے اندر جوڑ کیسے پیدا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاشرے کے اندر لوگوں کو کیسے قریب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو معاشرہ جو تھا نا، وہ دور جاہلیت ہے، جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس معاشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، وہاں ہر ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والا بنا۔ یہی مہاجرین مکہ پہنچے، یہ جن کو اس سے پہلے جہالا کہا جاتا تھا، مکہ پہنچے یہ لوگ، تو انصار نے ان کے لیے گھر بار، مال، دولت، زمین، پراپرٹی، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اور بھائی شامل ہو جاؤ ہمارے ساتھ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ لیکن یہ کیسے بنا؟ ہم بھی بن سکتے ہیں، ہمارا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصول اپنا لیں۔ ان اصولوں میں سے میں نے صرف ایک اصول ابھی عرض کیا ہے، عزت دینا شروع کریں، انشاءاللہ جوڑ پیدا ہوگا، انشاءاللہ لوگ قریب آئیں گے۔ دوسری چیز سلام کرنا شروع کریں، سلام کرنا شروع کریں۔ سلام کیا ہے؟ سلام دعا ہے۔ کس چیز کی دعا ہے؟ رحمت کی، سلامتی کی، برکت کی، عافیت کی دعا ہے۔ جب ہم میں سے ہر شخص سلام کرنا شروع کرے گا بغیر اس کے کہ میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ بات سمجھیے گا، ہم رحمت کی دعا کر رہے ہیں، ہر ایک کے لیے کر رہے ہیں، ہر ایک کو دے رہے ہیں، جواباً وہ بھی رحمت کی دعا دے رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے، اگر ہم رحمت کی دعا دے رہے ہوں گے تو اللہ لعنت نازل کریں گے؟ اللہ تو رحیم ہے نا، ہم تو رحیم نہیں ہیں۔ اللہ تو رحیم ہے، رحمت نازل کرنے والے رحمان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں رحمت نازل کروں، اور اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بندہ کوئی چھوٹا سا کام کرے تو میں اپنی رحمت نازل کروں۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بندہ چھوٹا سا کام کرے تو میں اس پر رحمت کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزشتہ اقوام کے واقعات میں سے واقعہ سنایا صحابہ کرام کو کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا جھاڑی پڑی ہوئی ہے، کانٹے ہیں، اس نے سوچا کوئی بندہ آئے گا یہاں پر، کسی کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے، کسی کے کپڑے نہ پھٹ جائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی جانور بھی آ سکتا ہے۔ تو اس نے وہ جھاڑی اس راستے سے ہٹا دی، وہ جھاڑی ہٹا دی یہاں سے کہ لوگ گزریں گے، آسانی ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صرف اسی ایک عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت فرما دی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں رحمت نازل فرماؤں، سبقت رحمتی، سبقت غضبی رحمتی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب سے بہت آگے ہے۔
اور اس پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے واقعات سنائے ہیں. اب ہم جب دوسروں کو دعا دیں گے رحمت کی، اللہ تجھ پر بھی رحمت کرے، اللہ تجھ پر بھی رحمت کرے، اللہ تم پر بھی رحمت کرے، وہ آگے سے کہہ رہا ہے اللہ آپ پر رحمت کرے، اللہ آپ پر سلامتی بھیجے، اللہ آپ پر برکت نازل فرمائے، تو مجھے یہ بتائیں اللہ کی رحمت اترے گی کہ نہیں اترے گی؟ یقینی بات ہے، قطعی بات ہے. اور جب اللہ کی رحمت اترتی ہے نا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کی تو گارنٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، سنو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے حتی تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اگلا جملہ سنیے، اولا ادلکم علی عمل اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جب تم کرو گے تو محبت پیدا ہوگی. سنیں الفاظ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں تم کرو گے تو محبت پیدا ہوگی. اب مجھے یہ بتائیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ محبت پیدا ہوگی اس عمل کے کرنے پر، تو اس عمل کے کرنے پر محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قطعی بات ہے، یقینی بات ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، بھائی ایک دوسرے کو خوب سلام کرو، پھیلاؤ، دن میں 20 دفعہ ملو، 20 دفعہ سلام کرو. علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ سلام میں پہل کرتے تھے، کیونکہ سلام میں پہل کرنے والا بہتر ہے، بہت بہتر ہے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اور غالباً حضرت عثمان آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام میں پہل نہیں کی. طریقہ جانتے ہیں سب کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سلام میں پہل نہ کریں، وہ تو پہل کرتے ہیں، آج خاموش، پتہ نہیں کیا بات ہے. حضرت عثمان کے دل میں آیا شاید ناراض ہے کسی وجہ سے، سلام بھی نہیں کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب بیٹھے تو باتوں باتوں کے اندر یہ بات بھی عرض کی کہ اللہ کے نبی آج ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ قریب سے گزرے اور انہوں نے سلام نہیں کیا، پتہ نہیں شاید کوئی ناراض ہے مجھ سے. تو حضور نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، ایسا ہی ہوا؟ جی ایسا ہی ہوا. کیوں نہیں سلام کیا؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں جب میں سلام کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اللہ کی رحمت مجھ پہ اتر رہی ہے. میں نے چاہا کہ سلام میں پہل کرنے پر جو رحمت مجھ پہ اترتی ہے اور میں ہمیشہ مستفید ہوتا ہوں، میں نے چاہا آج عثمان پہ وہ رحمت اترے اور عثمان مستفید ہو جائے. ایک دفعہ سلام کرنے پر یہ حال ہوتا ہے. سلام کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی ہے اللہ پاک دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائیں گے. محبت پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ العزیز ایمان مکمل ہوگا. ایمان مکمل ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو ایک دوسرے سے جوڑنے والی ہیں. 2 چیزیں میں عرض کر چکا ہوں. نمبر 1 احترام دیجیے، ہر جگہ دیجیے. جھگڑا ہی ختم، جھگڑا ختم، لڑائی ختم. کہیں پر بھی آپ جب کسی کو عزت دیں گے، احترام کریں گے، غلطی ہوگی غلطی تسلیم کر لیں گے. غلطی کا تسلیم کرنا بھی دوسرے کو احترام دینا ہے. معاملہ ختم، جھگڑا ختم. آپ چل کے دیکھ لیں راستے میں کہیں ذرا سا ہو جائے، کچھ 19-20 ہو جائے، اس کو معذرت بھائی ٹھیک ہے آپ کی کوئی چیز گر گئی، لائن میں اٹھا کے دے دیتا ہوں. آپ گزرنے لگے ہیں، میں پیچھے، آپ تشریف لائیے ٹھیک ہے، آپ پہلے آپ آ جائیے، آپ بیٹھ جائیے ٹھیک. تنزل نہیں، ہم تنزن بھی تو بسا اوقات ہوتا ہے نا. اچھا بھائی چلے میں وہ الفاظ نہیں ادا کرتا. تنزن نہیں، احترامن ایک قدم پیچھے ہٹیں، دوسرے کو احترام دیں، دوسرے کو عزت دیں. پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، معاشرے میں جوڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں امن پیدا ہوگا، لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، لوگ قریب آئیں گے، معاشرہ آسان ہوگا. سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اترے گی. اور دوسری چیز وہ ہے سلام، ایک دوسرے کو سلام کرو. حضور نے کہا پھیلاؤ. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو آپ سلام کیا کریں.
اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ایمان والے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو سلام قولا من رب الرحیم، اللہ ایمان والوں کو سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سلام کریں گے۔ اور جب جو ایمان والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جب یہ جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو راستے میں جو فرشتے کھڑے ہوں گے اور جنت کے دروازوں پر وہ ایمان والوں کو سلام کریں گے، تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو سلام کریں گے۔ اور یہ بات احادیث میں بیان ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کئی انسانوں کو سلام بھیجا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑھاپا ہے، بڑی عمر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غار حرا کے اندر کھانا پہنچانے جایا کرتی تھیں، بڑھاپے کے باوجود کھانا لے کے جا رہی ہیں، جبرائیل امین تشریف لائے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لا رہی ہیں، انہیں کہیے گا کہ اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہیے گا کہ جبرائیل بھی سلام کہتے ہیں۔ تو ہم انسان، ہم تو بطریق اولا اس چیز کا حق رکھتے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم سلام کریں ایک دوسرے کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تلقین فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین فرمائی۔ دو باتیں بیان ہوئی ہیں ابھی تک، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، کوشش کرنی ہے کہ معاشرے میں جوڑ کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ ایک احترام، دوسرا سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔